بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کی 5 سب سے گنہگار عورتیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ پیارے دوستو، تاریخ میں کچھ ایسی گنہگار عورتیں گزری ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا، اور یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا سبب بنی بلکہ کچھ تو اللہ کے پیارے نبیوں کو بھی قتل کرنا میں آگے آگے رہی۔ نمبر 1 پر نام آتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی مطلب نمکین پانی کی جھیلیں موجود ہے، نمک سے بھری جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی خوبصورت علاقہ تھا۔ اس علاقے میں جو قوم رہتی تھی ان پر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کام کا گناہ بہت بڑا تھا، وہ ایسے گناہ کی اس سے پہلے کسی قوم نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو ایک نبی کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بدنصیبی ہوگی کہ یہ عورت ساری زندگی میں ایک نبی کے ساتھ رہنے کے باوجود نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ کے فرشتے نوجوانوں کی صورت میں اس بستی میں آئے جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آ کر ٹھہرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ کچھ نوجوان ہمارے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں تھے کہ ان لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ کی بیوی جو آپ کی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ پتھروں کی بارش میں ماری گئی۔ سادوم کے علاقے میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ قرآن مجید کے علاوہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2 پر نام آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنا لیے تھے اور وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو اس قوم پر نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی کہ اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو کر آپ پر ظلم کرتے اور حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی مجلسوں سے نکال دیتے، اور آپ کی بیوی بھی ان کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ اس کا نام واحدہ تھا۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ اس کا رہنے سہنا بھی کافروں جیسا ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ کو دیوانہ اور مجنون کہا کرتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف مائل ہوتا تو یہ عورت اپنی قوم کے پاس جا کر اس آدمی کا نام بتا دیتی کہ جس سے قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے پیٹتے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے بتوں کی پوجا کرنے پر دوبارہ سے آمادہ ہو جاتا۔ واحدہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر لیا تھا، اس لیے آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدنصیبی قرآن مجید میں بیان کی ہے، اور اس کے حالات بائبل میں بھی درج ہیں۔ جب اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ کی بیوی اور یہ نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گیا۔ نمبر 3 پر نام آتا ہے دلائلہ کا۔ دوستو، یہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغا بازی میں مشہور رہا۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں بھی پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ محکوم بن چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں ایک بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سیمسن تھا۔ سیمسن اس قدر طاقتور تھا کہ وہ اکیلا ہزاروں لوگوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سیمسن کو اپنے قاضی کے عہدے دے دیے تھے۔
بنی اسرائیل سیمسن کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سیمسن کے طاقتور کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سیمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیت کا راز جاننے کے لیے سیمسن کے پاس بھیج دیا۔ سیمسن نے اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا اور اس کی محبت میں دیوانہ وار ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کا راز بتا دیا۔ سیمسن کہنے لگا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سیمسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات میں قوم عمالقہ نے بھی سیمسن پر حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ پھر ایک دن قوم عمالقہ سیمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سیمسن نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیمسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس کر دی۔ طاقت واپس آتے ہی جس ستون کے ساتھ سیمسن کو باندھا گیا تھا، اس نے اس ستون کو زور سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور اس کی قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4 پر نام آتا ہے زیزبیل، لیبنان کے بادشاہ کی خوبصورت بیٹی کا بت پرست تھی۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیت سے ہوئی تھی۔ زیزبیل نے نہ صرف اخیت کو بہت کی پوجا کرنے پر لگایا بلکہ تمام وراثت میں خدا کو ماننے کے بجائے بے شمار بت بنا دیے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکل سکے۔ ایک دن قوم کے ایک نیک بندے حضرت یرمیہ علیہ السلام نے زیزبیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام پر خنجر سے وار کیا جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ شہید ہوتے ہوتے حضرت یرمیہ نے اس عورت کو بددعا دی کہ اے عورت، بہت جلد تیرے خوبصورت بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کے آنے کے بعد یہ عورت ایمان لانے کے بجائے آپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک اس عورت کو حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا لگ گئی اور ملک اسرائیل کے سرداروں کی قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ زیزبیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے زیزبیل کے آس پاس جمع ہو گئے۔ کتوں نے لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5 پر نام آتا ہے اٹالیہ کا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی زیزبیل نامی ملکہ کا ہی یہ بیٹی تھی جس کا نام اٹالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین اور جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یشورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا۔ وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن اس شہر کا بادشاہ ایک غار میں جا کر چھپ گیا جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ وحشی لوگ ملکہ اٹالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور عورت کو بہت زیادہ ذلیل اور رسوا کرنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اس کے بعد اٹالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ اٹالیہ پھر کفر کے کاموں کی طرف دوڑ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ اٹالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو اس نے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا،